अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। मैं और मेरी टीम सब लोग आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। मैं हूँ शिजा, तहज्जुद मिरेकल की हेड। आज की मिरेकल स्टोरी एक ऐसी सिस्टर की है जो बचपन की मोहब्बत के लिए रोई थी, टूटी भी और फिर अल्लाह के करम से उठकर जीती भी। रिश्ते टूटे, बातें बिगड़ी और एक दिन उसे खबर मिली कि उस लड़के का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। बस यही मिरेकल स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, यहीं से रहमत शुरू हुई। उन्होंने हमारी यूट्यूब वीडियो देखी, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता किया और हमने सिर्फ एक सवाल किया, आप चाहते क्या हो? जब नीयत साफ हो गई तो हमने उन्हें वजीफ़ा दिया। फिर क्या हुआ, एक व्हाट्सएप स्टेटस, एक लाइक, एक मैसेज और दिल बदलने लगे। ख़ानदान के बड़े बैठे, पुरानी गलत फहमियाँ धुली और निकाह हो गया। अगर आप भी अपने हलाल रिश्ते के लिए रास्ता ढूंढ रही हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। तो चलिए सुनते हैं इन सिस्टर की मिरेकल स्टोरी। अलीना सिस्टर, ये मेरी मिरेकल स्टोरी है। मैं आपको वो सब सच बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। जैसे हुआ, मेरी बातें सीधी और सिंपल हैं लेकिन दिल से निकल रही हैं। मुझे लगा था मेरा रास्ता बंद हो गया है, मगर अल्लाह ने आपके वसीले से दरवाज़ा खोल दिया। मैं अपने कज़न को बचपन से पसंद करती थी। हम साथ खेलते थे, हंसते थे, सब कुछ शेयर करते थे। घर वाले भी शुरू में हमें देखकर खुश होते थे। वक्त गुजरता गया तो दोनों फैमिलीज में कुछ मसले शुरू हो गए। जायदाद की बातें आई, कुछ पुराने गिले शिकवे सामने आ गए। छोटे छोटे मसले बड़े हो गए। अब जब घरों में तलखी रहने लगी तो इसका असर हम दोनों पर भी पड़ा। हम पहले जैसे नहीं रहे। बात बात पर बहस हो जाती, बात समझने की जगह अना आ जाती। मैं समझने की कोशिश करती तो वो चुप हो जाता। वो बात बढ़ाता तो मैं रो पड़ती। फिर एक दिन उसने मुझे साफ कह दिया कि वो ये सब नहीं कर सकता। उसने ताल्लुक ख़त्म कर लिया। मैंने पहले खुद को संभालने की कोशिश की, अपने आप से कहा सब ठीक हो जाएगा, मगर वक्त के साथ दर्द बढ़ता रहा। मैं रातों को जागती रही, नमाज में रो रो के दुआएं मांगती रही। इस दौरान खबर मिली कि उसकी वालिदा ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, जैसे किसी ने मेरे अंदर से सांस निकाल दी हो। मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, रोती रही। मैं टूट गई थी, मुझे अपना आप खाली लगने लगा। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि वो आपसे वजीफ़ा ले चुकी है और उसके घर का मसला अल्लाह के हुक्म से हल हुआ। उसने मुझे यूट्यूब पर आपकी वीडियो भेज दी। मैंने वो वीडियो खोली। आपकी आवाज़ में सुकून था, सादगी थी। आप बार बार कह रही थी कि असल काम अल्लाह करता है, हम सिर्फ नियत। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। और यकीन के साथ दर पर दस्तक देते हैं। मुझे लगा जैसे कोई मेरी हालत समझ रहा है। वीडियो के नीचे कमेंट किया, फिर व्हाट्सएप पे बात हुई। मैंने कांपते हाथों से आपको मैसेज किया। दिल की धड़कन तेज थी, मगर अंदर कहीं उम्मीद थी कि शायद मेरे लिए भी कोई रास्ता निकल आए। आपने फौरन जवाब नहीं दिया, मगर जब आपका वॉइस नोट आया तो मैं रोने लगी। आपने आराम से मेरी बात सुनी। मैंने आपको अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। आपने मुझसे एक जुमला कहा, आप चाहते क्या हो, आपकी दिली दुआ क्या है? मैंने कहा अगर वो मेरे नसीब में है तो अल्लाह ताला उससे मेरा रिश्ता कर दे, और अगर नहीं तो उसका ख्याल मेरे दिल से निकाल दे। आपने कहा बस यही सच्ची नियत रखे, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। आपने मुझे एक सादा सा वजीफा बताया। आपने कहा हर लफ्ज दिल से निकालो, किसी के लिए बुरा ना सोचो, बस अल्लाह से कहो कि मेरे लिए बेहतर लिख दे। आपने तलकीद की कि तवक्कुल मजबूत रखो, बीच में शक ना लाना। मैंने दिन रात वो अमल शुरू किया। मैंने मोबाइल साइड पे रखा, दिल लगाकर पढ़ती रही। मैंने अल्लाह से मांगा कि मेरे दिल की गिरह खोल दे। मैं हर रात यही कहती, या अल्लाह अगर ये मेरा है तो आसान कर दे, नहीं तो मेरे दिल से निकाल दे। कुछ हफ्ते गुजरे। एक दिन अचानक खबर मिली कि जिस लड़की से उसका रिश्ता तय हुआ था
اس نے خود ہی رشتہ ختم کر دیا۔ پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے۔ وہ لڑکی آزاد خیال تھی اور کسی بھی پابندی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اس کی روک ٹوک پسند نہیں تھی، بس وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں تھے تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ میں نے یہ سنا تو دل میں ہلکا سا سکون آیا، مگر میں نے فوراً سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ یا اللہ میں جلد بازی نہ کروں۔ میں نے آپ کو دوبارہ میسج کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں اب میرا اور اس کا رشتہ ہو جائے۔ آپ نے مجھے کہا نیت صاف رکھیں، غرور نہ لائیں۔ اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو میریکل پوٹلی کے ساتھ وظیفہ کریں۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، جس میں سے 2 چیزیں اٹریکشن کے لیے اور ایک حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ سب کچھ شرعی دائرے میں ہے، کوئی غلط نیت نہیں، بس نکاح کے ارادے سے۔ میں نے کہا جی میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے میریکل پوٹلی لی، آپ نے سمجھایا کیسے رکھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیا نیت کر رکھنی ہے۔ میں نے جیسے بتایا گیا ویسے ہی کیا، نماز، درود، استغفار، نیت کی صفائی اور دل سے دعا۔ میں نے مشکل دنوں میں بھی پڑھائی نہیں چھوڑی، کبھی کبھی تھک جاتی تو آپ کی ویڈیو دوبارہ چلا لیتی، آپ کی آواز سے حوصلہ ملتا۔ آپ کہتی سسٹر جلدی نہیں، اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ میں روتی پھر ہمت کر لیتی۔ کچھ دن بعد ایک عجیب سا اتفاق ہوا، میں نے واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس لگایا، اس نے میرا نمبر کبھی ڈیلیٹ نہیں کیا تھا۔ یہ بات مجھے خود بھی نہیں پتا تھی۔ اس نے وہ اسٹیٹس دیکھا اور لائک کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے پھر ایک سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ سیڈ سا اسٹیٹس لگایا۔ اس بار اس نے مجھے خود میسج کیا، کیسی ہو؟ بات شروع ہوئی، پہلے سلام دعا، پھر پرانی باتیں، پھر حال احوال۔ آہستہ آہستہ ہم وہی نارمل گفتگو کرنے لگے جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا شاید میں تمہیں غلط سمجھتا تھا، ہر لڑکی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، مگر تم مجھے سمجھتی ہو۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل سے کہا یا اللہ تو نے میری دعا سن لی۔ اس نے کہا میں اپنی امی سے بات کرتا ہوں، تم بھی اپنی امی سے بات کرو۔ میں ڈر گئی، مجھے معلوم تھا امی غصہ کریں گی، مگر میں نے ہمت کی۔ میں نے امی کو بٹھایا اور سب بتایا۔ انہوں نے پہلے سختی سے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارے بیچ اتنے اختلافات ہیں۔ میں نے رو کے کہا امی یہ ضد نہیں، میں سچ میں اسے پسند کرتی ہوں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں وعدہ کیا کہ میں اپنی عزت، گھر کی عزت، سب کا خیال رکھوں گی۔ ادھر سے اس نے بھی اپنی امی سے بات کی، وہاں بھی انکار ہوا، پر وقت کے ساتھ لہجے نرم ہونے لگے۔ شاید انہیں بھی احساس ہوا کہ 1-2 بار رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اب نئے رشتے کی بات آسان نہیں۔ کچھ دن کی خاموشی رہی، کچھ تلخیاں اٹھی، مگر ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے صبر رکھا، زبان پر شکر رکھا۔ آپ نے مجھے بار بار یہی کہا سسٹر دعا جاری رکھو، بدگمانی نہ کرو، خیر مانگو۔ آخرکار ہمارے گھر کے بڑے یعنی ماموں بیچ میں آئے۔ انہوں نے دونوں فیملیز کو ساتھ بٹھایا۔ انہوں نے کہا بچوں کی خوشی میں ہی گھرانوں کی خوشی ہے۔ جائیداد کے مسئلے کے درمیان حل نکالا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کی بات سنی، کچھ آنسو گرے، کچھ پرانی باتیں معاف ہوئی۔ اللہ کے کرم سے بات طے ہو گئی، منگنی کی تاریخ رکھی گئی اور کچھ دنوں بعد منگنی ہو گئی۔ الحمدللہ اب سب ٹھیک ہے اور انشاءاللہ 6 مہینے بعد میری رخصتی ہے۔ آج جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے، جہاں مجھے لگتا تھا راستہ بند ہے وہیں سے راستہ نکل آیا۔ اللہ نے میری دعا سنی، میرے قدم مضبوط کیے اور ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ میں جانتی ہوں یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے امید دی، دعا کا راستہ دکھایا اور میریکل پوٹلی اور وظائف کے ذریعے ایک حلال صاف طریقے سے کوشش اور آسانی پیدا ہوئی۔ میں نے سیکھا کہ دل صاف رکھو، نیت سیدھی رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر وہ تمہارے حق میں ہے تو وہ خود تمہیں تمہارے حصے تک پہنچا دے گا، اگر نہیں تو وہ تمہارے دل سے اسے نکال دیتا ہے۔ میری میریکل اسٹوری اسی یقین کی گواہی ہے۔ جزاک اللہ لینا سسٹر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ٹوٹے دل بھی جڑتے ہیں۔
جی سسٹر، یہ تھی سسٹر کی میریکل اسٹوری۔ ہماری ہر ویڈیو، ہر مشورہ، ہر وظیفہ ایک ہی بات کہتا ہے، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ہم جو بھی پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ اسی کے حکم سے اثر دکھاتا ہے۔ جو کوئی بہن ہمارے واٹس ایپ پر اپنی اسٹوری سناتی ہیں تو میں سب سے پہلے ان کی نیت دیکھتی ہوں۔ کیا وہ حلال اور نکاح کی طرف آنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ اللہ سے واقعی بہتری مانگ رہی ہے؟ جب نیت صاف ہو، زبان پر استغفار ہو، تو اللہ راستے ہموار کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، نماز کی پابندی کریں، والدین کا ادب کریں، دل سے معافی مانگیں اور اپنی زبان پر خیر رکھیں۔ وظائف میں طاقت اسی لیے آتی ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ میریکل پوٹلی بھی اسی نیت سے دی جاتی ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، ایک حفاظت اور رکاوٹیں دور کرنے کے لیے۔ مگر یاد رکھیں، یہ سب صرف وسیلے ہیں، اصل اثر اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ان سسٹر کی طرح جب آپ صبر کرتی ہیں، بدگمانی نہیں لاتی اور حلال نیت سے قدم بڑھاتی ہیں تو دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، گھروں میں بات بنتی ہے اور بند راستے کھلتے ہیں۔ اگر کبھی فوری نتیجہ نہ ملے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بہتر کے لیے روک رہا ہے یا آپ کی دعاؤں کو کسی اور انداز میں قبول کر رہا ہے۔ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، حرام سے بچیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور ہر عمل کے شروع اور آخر میں درود لازمی پڑھیں۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، یقین کو مضبوط رکھیں، قدم حلال رکھیں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جو آپ کا ہے وہ آپ تک آئے گا اور جو نہیں ہے وہ آپ کے دل سے خود نکل جائے گا۔ اللہ آپ سب کی جائز دعائیں قبول کرے اور آپ کے گھروں میں رحمتیں برسائے، آمین۔ مجھے، علینا سسٹر کو، ہماری ٹیم کو اور ہماری فیملیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔